السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ لوگ بہت زیادہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سردی میں تیمم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور تیمم کون سی صورت میں کیا جاتا ہے، اور تیمم کے جو صورتیں ہیں اس کے بارے میں آگاہی دیجیے۔ کیا سخت سردی ہو، پانی برف بن چکا ہو اور برف جو ہے وہ پگھلنے کا نام بھی نہ لے رہی ہو، تو کیا اس موسم کے اندر بھی تیمم کرنے کی کوئی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بہت زیادہ سوالات سردیوں میں پوچھے جاتے ہیں، اور وہ ایسے شخص بھی پوچھتے ہیں جو کہ گرم علاقے میں رہتے ہیں اور ان کے پاس تھوڑا سا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو مولانا صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جناب والا بتائیں ہمارے لیے بھی تیمم کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں آپ کو آگاہی دی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لازمی طور پہ لائک کیجئے گا، اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو اس کا اجمالی جواب یہی ہے، یعنی کہ تفصیل میں بعد میں بات کروں گا، لیکن اجمالی بات یہی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طریقے کا موسم ہے کہ پانی برف بن چکا ہے اور برف پگھلنے کا نام نہیں لے رہی اور درجہ حرارت مائنس میں جا رہا ہے، تو یہ جو سخت سردی کے علاقے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی شریعت مطہرہ نے تیمم کی اجازت ہرگز نہیں دی۔ تیمم کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے لیے تیمم کی اجازت کہاں پر ہوگی، کون سی صورت میں ہوگی اور کیسے ہوگی، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی جو صورتیں ہوتی ہیں یہ اس وقت تیمم کی اجازت دی جاتی ہے جب بندے کے اوپر ایسے ضرر کا خطرہ ہو۔ اگر وہ پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کو ضرر لاحق ہو جائے گا، اس کا بازو ضائع ہو جائے گا، یا اس کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے اس کو بیماری کے اندر مکمل طور پہ زیادتی ہو جائے گی، یا پہلے سے کوئی ایسی چیز تحقیق موجود ہے کہ آپ اگر پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ مطلب ایسی تحقیق اور بہت زیادہ آپ نے اس پر تحقیق کی ہے، اور یہ تحقیق سچائی پر مبنی ہے، اور لوگ ایسا کام ہرگز نہیں کر رہے، تو اس صورت کے اندر آپ کے لیے پھر تیمم کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر صرف اور صرف آپ کے ایک بازو میں تکلیف ہے اور اس کو آپ پانی میں نہیں ڈال سکتے لیکن باقی بازوؤں کو آپ دھو سکتے ہیں، تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ مکمل طور پہ اپنے باقی بازوؤں کو دھوئیں، اور جس بازو کو آپ نہیں دھو سکتے اس پر آپ مسح کر لیں، یعنی کہ وہ جو تیمم والا مسح ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بس آپ نے اس کو ایسے ہی مسح کر لینا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ہاتھ پھیر دینا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کے لیے کبھی اور کسی بھی قسم میں کسی بھی صورت میں وضو کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز جو ہے یہ بہت بڑا اہم فرض ہے عبادات کے اندر۔ تو جس طریقے سے یہ بڑا اہم فرض ہے اور عظمی فرض ہے، تو اس کے لیے جو طہارت کی جائے وہ طہارت بھی عظمی ہونی چاہیے، یعنی اچھی ہونی چاہیے اور بڑی ہونی چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم بہانہ بناتے ہیں، اور یہ سارے کام کرتے ہوئے ہم مولانا صاحبان کے پاس، مفتی صاحبان کے پاس پہنچتے ہیں، تو پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب والا کوئی حل نکالیں کہ ہم تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اگر کسی شخص نے اس طریقے کے ساتھ تیمم کیا، اس کے بازوؤں کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ نہیں تھا، پہلے کوئی ایسی تحقیق بھی موجود نہیں تھی، تو اس سے جو نماز ادا ہوگی وہ نماز قابل اعادہ ہوگی، یعنی اس کا لوٹانا واجب ہوگا۔ ہاں، اگر کسی شخص کے پاس ایسی چیز موجود ہے، تحقیق موجود ہے، تو پھر تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر کوئی بات موجود نہیں ہے، محض مشقت کی وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز اور حرام کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ باقی رہا کہ جو ایسے موسموں کے اندر رہتے ہیں تو ان کے پاس بہت سارے انتظامات ہوتے ہیں، گھروں میں گیزر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسے موٹے ان کے پاس بستر ہوتے ہیں کہ وہ وضو کر کے آ جائیں، غسل کر کے آ جائیں اور ادھر بیٹھ جائیں، تو اس میں 2-3 منٹ کے اندر ہی تکلیف ہوگی، بعد کے اندر جو ہے وہ تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو 2 احادیث مبارکہ بیان کروں گا، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب والا ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوشخبری دی ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، کتاب الطہارت ہے، اور صفحہ نمبر 127 ہے۔
یہ کتاب جو ہے یہ کراچی سے طبع کی گئی ہے، جس کا میں حوالہ آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں، تو اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے۔ اقلا نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ سردی وغیرہ مشقت برداشت کر کے اچھے طریقے سے وضو کرنا، مساجد کی طرف قدم کر کے چلنا یعنی ادھر چلنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ اعمال تمہارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہیں، یعنی نفس اور شیطان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث مبارکہ آقا علیہ نبی جنانی صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اسبغ الوضوء فی البرد الشدید کان لہ من الاجر کفلان، جس نے سخت سردی میں اچھے طریقے سے وضو کیا اس کے لیے ثواب کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سردی کے اندر ہوتی ہے پھر اس کے اندر اچھے طریقے سے وضو کرنا، تو یہ تو دگنا ثواب ہے۔ تو سردی جو ہے یہ عبادت والوں کے لیے ایک، جس طریقے سے ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو سردی بھی ایسی ہوتی ہے، جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، ثواب حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ موسم جو ہے وہ دگنا کر کے آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے عقائد کو جو ہے شریعت کے تابع کریں، نہ کہ ہم خود نفسانی خواہشات کے تابع ہو جائیں۔ جو شخص اپنی خواہشات کو اور اپنی باتوں کو شریعت کے تابع کرتا ہے، وہی بچہ، وہی شخص، وہی انسان، وہی طالب علم کامیاب ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مکمل طور پہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو آپ مجھے اجازت دیجئے، اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کیجئے اس طرح کی ویڈیو سننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔